السلام علیکم ناظرین، میں جب بھی کسی نوجوان کا انٹرویو کرتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ نوجوان نسل کی ایک جوان شاعرہ جو بڑے بڑے مشاعروں میں اپنے خوبصورت لب و لہجے اور شاعری سے مشاعرے لوٹ چکی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سکینہ رویش، ایک ابھرتی ہوئی نوجوان شاعرہ۔ بنیادی طور پر وہ ایک آپٹومیٹرک کی ڈگری حاصل کر چکی ہیں اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں انٹرنشپ کر رہی ہیں۔ گویا خراب نظروں کو درست کرنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ ان کا ایک شعر جو ان کی وجہ شہرت بنا وہ یہ تھا کہ پہلے ہنسا ہنسا کے وہ مسکان لے گیا، پھر جان جان کہہ کے جان لے گیا۔ آئیے ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا، وعلیکم السلام سر۔ مختصر سا انٹروڈکشن کروا دیجیے۔ میرا تعلق مردان کے گاؤں ٹکر سے ہے اور میں نے آپٹومیٹری کی ڈگری حاصل کی ہے۔ 2022 سے میں شاعری کر رہی ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ نے جو ڈگری حاصل کی ہے وہ خراب نظروں کو تو ٹھیک کر سکتی ہے، کیا بری نظروں کا بھی آپ کے پاس کوئی علاج ہے؟ خیال میں وہ اگر ایک بچے کی پرورش صحیح طریقے سے کی جائے تو تبھی وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگر پرورش اس کی صحیح نہ ہوئی ہوتی تو اس کا ماحول پر بھی اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے۔ اگر اس نے ایسے ماحول کو پسند کیا ہے جو کہ صحیح نہ ہو تو پھر اس کی جو بری نظر ہے وہ ہم ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اور اس کے متعلق میرے خالہ نے ایک شعر بھی لکھا تھا جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ نابینا استر کے بدے زبی ناکڑم، نابینا ستر کے بدے زبی ناکڑم، باقی حقنا با پمور ادا کڑم، ولی بتا غلط لار خوخوے، ولی بتا غلط لار خوخوے، چھ د مور پلار دستر گلان دے اسے۔ جی، آپ نے گویا ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیا، خالہ کا شعر سنایا آپ نے، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ آپ کو وراثت میں ملتی ہے۔ سکینہ روشی، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلا شعر کب اور کہاں کیا؟ گویا شاعری کی جو ہے ابتدا کیسے ہوئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ابو کو شاعری سے بہت زیادہ محبت تھی، تو اکثر جب بچپن میں یا ابھی تک وہ شعر پڑھتے تھے میرے ساتھ تو مجھے وہ سب اشعار یاد تھی۔ لیکن 2022 میں پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ میں شاعری کر سکتی ہوں۔ ایک دن میں راکے مختار صاحب کی شعر سن رہی تھی کہ پولیس ڈر سے بھی لے لیتی تھی لڑکی راکب، دوسرے ہاتھ میں تیزاب ہوا کرتا تھا۔ تو پہلا شعر میں نے اس کی جواب میں ہی لکھا تھا کہ مرنے والے جلی صورت پہ بھی مر جاتے ہیں، مرنے والے جلی صورت پہ بھی مر جاتے ہیں، لوگ بیکار میں تیزاب سے ڈر جاتے ہیں۔ سکینہ، آپ کی شاعری میں دکھ بھی ہے، درد بھی ہے، گلہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے، رومانیت بھی ہے۔ جو خواتین شعراء کے حوالے سے دیکھیں تو پروین شاکر میں نظر آتی ہے اور حضرات میں جو ہے وہ احمد فراز سے نظر آتی ہے۔ آپ نے یہ سلیقہ کس سے سیکھا؟ اگر دکھ درد کی ہم بات کریں تو میرے خیال میں تو ایک شاعر اس وقت تک شاعر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی شاعری میں دکھ درد نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے ابو کو شاعری بہت پسند تھی اور وہ مجھے بیچ راہ میں چھوڑ کر چلے گئے، تو اس وجہ سے بھی دکھ درد وہاں پر آ جاتی ہے۔ اور احمد فراز اور پروین شاکر صاحبہ کی شاعری مجھے بہت پسند ہے، اور احمد فراز جو کہ ہے ان کا انداز بیاں مجھے بہت اٹریکٹ کرتا تھا اس وجہ سے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ایک شعر لکھنے کے لیے بہت سے اشعار کو پڑھنا پڑتا ہے، اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، تو آپ نے کس کس کو پڑھا ہے؟ شروع میں تو میں اتنا نہیں پڑھتی تھی، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ میں شاعری کر سکتی ہوں تو اس کے بعد میں مرزا غالب کو پڑھتی ہوں، احمد فراز، جونیلیا صاحب ہو گئے، اور اس طرح محسن نقوی، ان سب کو میں نے پڑھا ہے ابھی تاکہ میں کچھ نیا سیکھ سکوں ان سے۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک پٹھان فیملی سے ہے اور آپ اہل زبان نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے پشتو کی بجائے اردو شاعری میں ایک بہت عمدہ کلام لکھا ہے۔ آپ کو اردو شاعری لکھنے میں کوئی دشواری تو پیش نہیں آتی؟ اور مجھے یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اردو کو پشتو پر کیوں پریفرنس دی؟ بالکل یہی بات ہے کہ اردو کو میں نے اس لیے چنا کیونکہ یہ ہماری قومی زبان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں پشتو میں لکھوں تو وہ صرف پٹھان لوگ ہی سمجھیں گے۔ اردو میں نے اس لیے چنی تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ میری شاعری کو سمجھ سکے، تو یہی وجہ ہے کہ میں نے اردو کو پریفر کر لیا۔ اور باقی تھوڑی بہت مشکل تو پیش آتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ان مشکلوں سے کا میں کوئی حل نکال سکوں، مطلب اچھی طریقے سے لکھ سکوں۔ سکینہ، یہ بتائیے گا کہ غزل یا نظم لکھنے کے لیے جو بحریں موجود ہیں وہ ان کی تعداد تقریباً 24 کے لگ بھگ ہے، جن میں آسان بحریں بھی ہیں، مشکل بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، تو آپ کسی خاص بحر میں لکھنا پسند کرتی ہیں؟ بالکل سر، 24 بحریں ہیں، اور میں نے شاعری مطلب یہ بحریں سیکھنے سے پہلے میں نے شاعری شروع کی تھی، تو اب میں سیکھ رہی ہوں۔ لیکن جب میں نے اپنی غزلیں دیکھی تو زیادہ تر جو کہ ہے وہ میں نے مفعول فاعلات مفاعل فاعلن میں لکھی ہے، تو مجھے لگتا ہے میں اسی میں زیادہ آسانی سے لکھ سکتی ایک ہوں۔ نوجوان لڑکی جو کہ گڈ لکنگ بھی ہو
اور شاعرہ بھی ہو، تو ہمارے اس معاشرے میں جہاں پہ بھی آپ کو ایک سہیلی کی ضرورت پڑتی ہے، ایک بہن کی ضرورت پڑتی ہے، تو ظاہر ہے آپ نے اپنی راہ میں کچھ رکاوٹیں محسوس کی ہوں گی. تو کون کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں یا ہرڈلز ہیں جو کہ آپ نے دیکھا کہ ہر ایک خاتون شاعر کی راہ میں آ سکتی ہیں؟ رکاوٹیں تو ہر کسی کو پیش آتی ہے، لیکن ہمیں ان رکاوٹوں سے نمٹنا چاہیے. میرے ابو نے ہمیشہ مجھے یہ سکھایا، مطلب انہوں نے میری پرورش اس طرح کی کہ وہ مجھے بیٹی نہیں بلکہ اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ اگر کوئی مشکل بھی پیش آئے تو اس کا سامنا کرو، اور دنیا میں جتنا آگے بڑھ سکتی ہو اتنا آگے بڑھو. ہر شعر ایک اصول کے مطابق ہوتا ہے، 2 مصروں میں ہوتا ہے، اور اس میں پورا ایک مضمون ہوتا ہے، اور اس میں ایک تسلسل نظر آتا ہے، جو کہ نظم اور غزل کا جو ہے وہ ایک خاصہ ہوتا ہے. تو کیا آپ بھی اس اصول کو فالو کرتی ہیں؟ جب بھی میں کوئی شعر لکھتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک مکمل کہانی ہوتی ہے، اور اسی کہانی کو میں 2 مصروں میں لکھنا چاہتی ہوں. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو میرے ہر شعر میں آپ کو مکمل ایک کہانی ملتی ہے، اور میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ پڑھنے والا ہر شعر سے وہ مطلب لطف اندوز ہو جائے. آپ تو بہت اچھی شاعرہ ہیں، نوجوان نسل کی نوجوان شاعرہ ہیں. آپ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ابھی تک کسی ادبی تنظیم کو جوائن کیا ہے یا نہیں، کیونکہ کسی نوجوان شاعر کو آگے بڑھنے کے لیے ایک تنظیم کو جوائن کرنا ضروری ہوتا ہے. سر فی الحال تو میں نے جوائن نہیں کیا، لیکن اگر موقع ملا تو میں ضرور جوائن کرنا چاہوں گی کسی ادبی تنظیم کو. اچھا، آج کل جو خواتین ہیں ان کو ہر میدان میں مردوں کے برابر حقوق حاصل ہیں، لیکن آپ مجھے یہ ضرور بتائیے کہ کیا ایک خاتون شاعرہ کو بھی وہ تمام حقوق حاصل ہیں یا وہ تمام آزادی حاصل ہے جو مرد جو شاعر ہیں ان کو حاصل ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو معاشرے میں وہ حقوق حاصل نہیں ہے، لیکن ہمارے مرد حضرات کو یہ اتنا سمجھ نہیں آتا جب تک آپ کسی خاتون سے نہ پوچھ لینا. لیکن جہاں تک شاعری کی بات ہے تو وہاں میں کہوں گی کہ ہمارا اپنا قلم ہوتا ہے، ہمارے اپنے خیالات ہوتے ہیں، جہاں پر کوئی پابندی ہم پہ لوگ نہیں لگا سکتے. قلم قبیلے میں آپ کی آمد کو خوش آمدید کہتا ہوں. کوئی کتاب وغیرہ لکھنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کب تک وہ منظر عام پر آئے گی؟ جی بالکل سر، کتاب لکھنے کا تو ارادہ ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک بہترین کتاب لکھ سکوں، اس لیے اس پہ آہستہ آہستہ کام کر رہی ہوں. کتنی نظمیں یا غزلیں لکھ چکی ہیں، ایک اندازے سے بتا دیجیے. تقریباً 35-40 کے مطابق میں لکھ چکی ہوں گی. ابھی 40 غزلیں آپ لکھ چکی ہیں جن میں نظمیں بھی شامل ہیں، اور اگر آپ اتنی ہی اور لکھ سکتی ہیں تو ایک کتاب کو مکمل کرنے کے لیے میرے خیال میں وہ کافی ہوں، کیونکہ 120 پیجز جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد آپ کی کتاب جو ہے وہ منظر عام پر آئے گی، اور ہماری خواہش بھی ہے کہ آپ کی کتاب جو ہے وہ منظر عام پر آئے. آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا گھر تیری مرضی سے تعمیر ہو، میرا گھر تیری مرضی سے تعمیر ہو، تیرے بٹوے میں بس میری تصویر ہو. ایک دن میرے رانجھے نے ہنس کے کہا، ایک دن میرے رانجھے نے ہنس کے کہا، مجھ کو لگتی پشاور کی تم ہی رہو. میں جسے دیکھ کر ڈر گئی تھی کبھی، میں جسے دیکھ کر ڈر گئی تھی کبھی، تم اسی خواب کے لگتے تعبیر. بات دل کی ہے بہتر کہ دل تک رہے، بات دل کی ہے بہتر کہ دل تک رہے، میں نہ چاہوں گی چاہت کی تشہیر. تیرے دل میں جو گھر ہے بنانے لگے، تیرے دل میں جو گھر ہے بنانے لگے، ان سے کہہ دو کہ تم میری جاگیر ہو. تیرا آنا ضروری ہے آجا صنم، تیرا آنا ضروری ہے آجا صنم، یہ نہ ہو پھر بہاروں میں تاخیر ہو. یہاں پر ہے کہ روگ اس عمر میں کون سا لگ گیا، روگ اس عمر میں کون سا لگ گیا، تم روش کس لیے اتنی دلگیر ہو. بہت شکریہ. دوسری غزل کے میں کچھ اشعار سنا. پہلے ہنسا ہنسا کے وہ مسکان لے گیا، پہلے ہنسا ہنسا کے وہ مسکان لے گیا، پھر جان جان کہہ کے میری جان لے گیا. کیا دوں تمہیں اے دوسری چاہت کے منتظر، کیا دوں تمہیں اے دوسری چاہت کے منتظر، سینے سے میرا دل تو وہ شیطان لے گیا. اور اس میں ایک شعر ہے کہ جس کا ہے رزق کا تا اسے بھونگتا نہیں، جس کا ہے رزق کا تا اسے بھونگتا نہیں، سبقت وفا میں دیکھ تو حیوان لے گیا. اور اس کا مقطع ہے کہ جس کو بہت عزیز سمجھتی تھی میں روش، جس کو بہت عزیز سمجھتی تھی میں روش، سر سے میری ردا وہی انسان لے گیا.
بہت شکریہ. سکینہ رویش ایک ابھرتی ہوئی نوجوان شاعرہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ نے ان کے ساتھ ہماری گفتگو سنی. نشست جو ہے وہ اس کو ہم برخاست کرتے ہیں. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.